الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسر فی یوم الاضحیٰ۔ قربانی واجب ہے، ہر ایک پر نہیں، کیونکہ شریعت کے اندر ظلم نہیں ہے، شریعت کے اندر نرمی ہی نرمی ہے۔ فرمایا کہ آزاد مسلمان پر اور مقیم پر، یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ جو مقیم ہے، مقیم پر اور پھر مالدار پر، فقیر پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ قربانی ایک قسم کی عبادت ہے، اور اللہ جو بندہ عبادت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس پر وہ عبادت لازم نہیں کرتا۔ تو اس لیے مالدار پر قربانی کرنا واجب ہے۔ کب؟ یوم الاضحیٰ میں، قربانی کے دن میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ تو یہ صیغہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے قربانی کا وجوب ثابت ہو رہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک سے بھی قربانی کے وجوب کا ثبوت ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ھذا وعید یلحق بترک الواجب۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہو، قربانی کرنے کی طاقت ہو، اور جان بوجھ کر وہ غریب بنا ہوا ہو، طاقت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، حضور اس بندے پر ناراض ہیں، اور حضور یوں اس کے لیے وعید کا اعلان فرما رہے ہیں۔ فرماتے جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ یہ جو سزا ہے، وعید ہے، یہ ترک واجب پر ہوتی ہے۔ جب کوئی واجب چھوڑتا ہے اس کے لیے اس قسم کے الفاظ حضور بولتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کہ واجب چھوڑے تو پھر اس قسم کا حکم ہوتا ہے۔ اگر کوئی مستحب ہے، اگر کوئی مستحبات کو چھوڑتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا۔ حضور جو ناراض ہو رہے ہیں اپنے امتی سے کہ جو امتی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، حضور اس پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو پتہ چلا قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے تو مصطفیٰ اپنے اس امتی پر ناراض ہو رہے ہیں۔ فرمایا قربانی فقیر پر نہیں، جو محتاج ہے، جو خود صدقے کا مستحق ہے، فرمایا اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مسافر پر بھی نہیں۔ مسافر بندہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں گیا ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے تم مسافر ہے، تجھ پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر کر لیتا ہے تو ثواب پائے گا، ایسا مگری جس طرح حاجی حضرات ہیں جو دور دراز سے وہاں پہنچتے ہیں، یہ بھی تو مسافر ہی ہوتے ہیں نا، تو حاجی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، مگر حاجی دیتا ہے قربانی تو ثواب ملتا ہے، ثواب پاتا ہے۔ برل سفر کے حکم میں حاجی بھی ہے، تو حاجی جب حج پہ جاتا ہے
تو حالت سفر میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر بھی مسافر کے احکام ہوں گے۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ داخل ہو جاتا ہے طلوع فجر کے ساتھ، یوم نحر، یعنی قربانی کا جو دن ہے اس دن جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، اذانوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب صبح صادق ہوئی تو قربانی کا وقت داخل ہو گیا۔ مگر دیہاتیوں کے لیے اور شہریوں کے لیے حکم الگ الگ ہے۔ جو دیہات کے لوگ ہیں ان پر کیونکہ عید کی نماز واجب ہی نہیں، اگر وہ بالکل جو پسماندہ علاقے شہر سے دور ہے، اگر وہ لوگ قربانی صبح صادق کے ٹائم ہی کر لیتے ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ مگر شہر والے جن پر جمعہ بھی لازم ہے، عید بھی لازم ہے، جب تک عید کی نماز ادا نہیں ہوگی اس وقت تک اہل شہر کے لیے قربانی کرنا ناجائز ہوگا۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قربانی کا دن تھا، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ آج کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عید کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم قربانی کا جانور ذبح کریں گے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جب یہ اپنے صحابہ کو طریقہ بتایا تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے تو پہلے ہی قربانی کر دی، اس نیت سے کہ میں قربانی کا گوشت پہلے فقراء میں تقسیم کروں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے لیکن یہ قربانی نہیں ہے، یہ محض گوشت ہے۔ تو عرض کیا حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پاس تو اور کوئی جانور ہی نہیں ہے، تو صرف ایک بکری کا بچہ ہے 6 ماہ کا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہیں۔ تو دیکھو میرے پیارے آقا علیہ السلام کا اختیار کل، حضور مختار کل ہیں، حضور کی ہاں اور نہ میں شریعت کے احکام چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کو مالک کل بنا دیا، مختار کل بنا دیا۔ اگر حضور کو اختیار نہ ہوتا تو حضور فرما سکتے تھے میں تو صرف تمہیں وہ بات کرنے آیا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، میں تمہیں کوئی اور بات نہیں کر سکتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو کلمہ نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، حضور کو کیونکہ اللہ نے اختیار عطا فرمایا اور حضور نے اپنے اختیار سے اس غلام کو فرمایا کہ اے میرے غلام ابو بردہ، تمہارے پاس جو 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے تم اس کو ذبح کر لو، تمہاری قربانی ہو جائے گی، مگر تیرے سوا امت میں قیامت تک کسی ایک امتی کے لیے بھی یہ جائز نہ ہوگا۔ ایک تو ہے نا جان بوجھ کر کنگال بنا ہوا شخص، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے، حقیقت میں وہ غریب ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک قربانی اپنی غریب امت کی طرف سے کی اور ایک قربانی اپنی طرف سے کی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ قربانی کے لیے ایک جانور کا ہونا ضروری ہے، ایک بکرا اور بکری ایک بندے کے لیے کافی ہے، اگر گائے ہے اونٹ ہے تو 7 بندوں کے لیے کافی ہے، مگر حضور ایک بکری پوری غریب امت کی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ تو کہہ دے یار، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ جس طرح حضور نے حضرت ابو بردہ کو فرمایا کہ تو وہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ذبح کر لے، تیری قربانی جائز ہو جائے گی، مگر تیرے سوا کسی کے لیے قربانی جائز نہیں۔ تو اللہ نے حضور کو یہ شان دی ہے، حضور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو حضور کی یہ طاقت ہے، پاور ہے کہ ایک بکری قیامت تک کی ساری غریب امت کے لیے حضور نے قربان کی
اللہ نے ہر غریب کو حضور کی اس قربانی کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ حضور کی عظمت اور شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اہل شہر جو ہیں، اہل بلد، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے، حتیٰ کہ اتنے تک آتا ہے اگر امام مسجد تشہد پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی شہر کی جو مرکزی مسجد ہے کم از کم اس میں عید کا ہونا پہلے ضروری ہے، اگر تشہد پر بیٹھا ہے سلام نہیں پھیرا تو ذبح کر دیا جانور کو، تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ ایک طرف سلام پھیر دیا، ایک طرف رہتا ہے، پھر ذبح کیا تو پھر کم از کم قربانی ہو جائے گی، اتنا حکم ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سلام تک محدود نہ رہیں، نماز کے سلام پھرنے کے بعد خطبہ بھی سماعت کریں، خطبہ سماعت کرنے کے بعد دعا میں شامل ہوں، دعا میں شامل ہونے کے بعد پھر تسلی سے جانور کو ذبح کیا جائے، یہی میرے مصطفیٰ کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ قربانی کتنے دن جائز ہے؟ 3 دن۔ کتنے؟ 3 دن جائز ہے، اور یہی میرے مصطفیٰ کا عمل ہے، یہی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا حضرت عمر اور دیگر خلفاء، دیگر صحابہ، اولیاء امت، فرمایا ساری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قربانی 4 دن نہیں ہے بلکہ 3 دن ہے۔ آج فتنہ برپا کیا جاتا ہے ان تینوں میں، ایک تو یہ ہے کہ جناب کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، ایک طرف سے وہ گروہ ہے جو آج سے 5-10 سال پہلے انڈیا سے فتویٰ چھپا اور انہوں نے پاکستان میں بھی اس فتوے کی حمایت کی۔ وہ فتویٰ یہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا حرام ہے، اور دلیل کیا تھی؟ کیونکہ ہندوستان کی حکومت میں گائے کو ذبح کرنا حرام ہے، لہذا جو چیز قانون میں حرام ہو شریعت میں بھی حرام ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کیا یہ دلیل درست ہے؟ قرآن پہلے ہے، قانون بعد میں ہے۔ اگر قانون قرآن کے مخالف ہو وہ قانون مردود ہے، اور قرآن غالب ہے، حدیث غالب ہے، قرآن کا حکم لاگو ہے۔ جس طرح قرآن کے احکامات اور احادیث کے احکامات پاکستان کے اندر ہیں اسی طرح انڈیا کے اندر ہیں۔ جس طرح فرمایا ادھر وہی احکام ہیں، دوسرے ممالک کے اندر بھی قرآن اور حدیث کے وہی احکام ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث اور یہ اسلام ایک مکمل عالمگیر شریعت اور یہ دین ہے۔ تو اگر انڈیا میں احکام الٹ ہو جائیں، پاکستان میں الٹ ہو جائیں، تو پھر یہ قرآن مکمل ضابطہ حیات قیامت تک کے لیے اور عالمگیر دین اور یہ عالمگیر اسلام کیسے مانا جائے گا؟ نہیں، صرف حکومت سے پیسہ وصول کرنے کے لیے، انڈین ہندوؤں سے پیسے وصول کرنے کے لیے 2 نمبر مولوی، بد عقیدہ مولویوں نے آج سے کچھ سال پہلے، وہ اخبار بھی میرے پاس موجود ہے، سن 2008 میں اہل دیوبند نے فتویٰ چھاپا کہ گائے کو ذبح کرنا حرام ہے، اور جب قربانی کا دن آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس وہی لوگ پہنچے ہوتے ہیں، کٹے دی جڑی کھال لینا اندے پیسے تھوڑے مل دین، گاں دی کھال ہوئے تو سانو دیو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی فتویٰ یہ ہے کہ حرام ہے اور کھالوں کے معاملے میں پھر جائز ہے، اور ایک طرف دوسرا گروہ ہے جو امت میں فتنہ برپا کرتا ہے، جو کہتا ہے کٹے کی قربانی ناجائز ہے، بھینس کی قربانی ناجائز ہے، دودھ پینا ہو تو پھر کہتے ہیں جناب چاہے 120 لے لیں 30 لے لیں مگر دودھ بھینس کا ہونا چاہیے، اور اگر مکھن کی باری ہو تو جتنا مرضی پیسے لے لیں مگر مکھن بھینس کا ہونا چاہیے، اگر گوشت کی باری آئے تو کسائی سے کہتے ہیں بچہ ہے کہ کٹا ہے، اگر کٹا ہوئے تو پھر خوشی نہ گوشت لیندے نے جنہیں مرضی کسائی پیسے لے لگے، مگر جب قربانی کی باری آئے تو ان کا فتویٰ متحرک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان کو نہ نزل الابرار
جو ان کے ایک بڑے مولوی وحید الزمان نے لکھی، نہ ان کو فتاوی ثنائیہ نظر آتا ہے، نہ ان کو فتاوی ستاریہ نظر آتا ہے، نہ ان کو فتاوی نظیریہ نظر آتا ہے۔ یہ ان کے بابے دادے ہیں۔ فتاوی ثنائیہ، فتاوی ستاریہ، فتاوی نظیریہ اور نظر الابرار مولوی وحید الزمان نے، یہ ان تمام ان کے گرو مولوی نے لکھا۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو بلا شک و شبہ میں آپ سے ایک تحقیق عرض کرنا چاہتا ہوں، جو جس جنس سے جانور ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو جنس کا حکم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھیڑ یہ کس کی جنس سے ہے؟ یہ بکری کی جنس سے۔ بھیڑ کس کی جنس سے؟ بولی یار، بکری کی جنس سے ہے۔ اب بکری کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ تو پھر بھیڑ کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے نا۔ وجہ کیا ہے کہ جو جس جنس سے ہوگا، جو جنس کا حکم ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اب جو بھینس ہے یہ کس کی جنس سے ہے؟ فرمایا بھینس گائے کی جنس سے ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں وہ جی حضور کے زمانے میں نہیں پئی جاتی تھی، لہذا جو حضور کے زمانے نہیں پئی جاتی تھی وہ ناجائز ہو گئی۔ اور بولے مرے تو بھی تو حضور زمانے کو نہیں آمیں، پھر تو ہی ناجائز ہو گیا۔ دلائل دیکھو بناتے۔ اور میں عارف والا کی سرزمین پر جب میں امامت کرواتا تھا، وہاں خطیب تھا، تو ایک وہاں کے مولوی نے فتویٰ جھاڑا۔ اس نے کہا کہ جناب کٹے کی قربانی ناجائز ہے۔ اب اس کے ایک نمازی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ ناجائز کیوں ہے؟ اب اس کی دلیل سننا۔ نہ اس نے قرآن پڑھا نہ اس نے حدیث پڑھی۔ کہتا ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ گائے کے بال زیادہ ہوتے ہیں اور بھینس کے کٹے کے بال کم ہوتے ہیں، اس وجہ سے قربانی ناجائز ہے۔ یہ دلیل درست ہے؟ بولیے یار، یہ دیکھو دلیل، دیکھو والا تے دلیل، نہ قرآن نظر آندہ ہے نہ حدیث۔ جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر امت میں فتنہ برپا ہونا ہی ہونا ہے۔ تو میں نے پھر اس بندے کو کہا، وہ ادھر ہی مائل تھا۔ ہمارے پاس بھی ختم میں کلخانیوں میں ویسے بیسک سنی تھا، مگر اس کے گھر میں وہابیت کا جو ہے اچار تھا، اس وجہ سے وہ دوگلا سسٹم اس کا تھا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جناب نمبردار سے پھر آپ اس دلیل پر مطمئن ہیں؟ پھر ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے نہیں میں تو مطمئن نہیں ہوں۔ پھر میں نے کہا کٹا آپ کے نزدیک؟ کہتا ہے میرے نزدیک تو جائز ہے۔ میں نے آپ کے نزدیک جائز ہے تو پھر ایسے مولوی سے باتیں نہ سنا کریں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ادھر سے ایک گروہ کہتا ہے کہ گائے ناجائز ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کٹا ناجائز ہے، ہم سنی کہاں جائیں؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ہم جائیں گے کدھر؟ قرآن کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب عرب میں بھینس نہیں پئی جاتی تھی اس لیے یہ ناجائز ہے، میں کہتا ہوں ہاں عرب میں نہیں پئی جاتی، یہ بات درست ہے، مگر یہ پئی جاتی تھی ہندوستان میں۔ کہاں پئی جاتی تھی؟ بھینس کس علاقے کا جانور ہے؟ ہندوستان کا۔ اور وہ عربی گائے جس کو ہم گائے کہتے ہیں وہ عرب کا جانور ہے، وہ عربی گائے، یہ ہندی گائے ہے، یہ بھی گائے وہ بھی، اور یہ اس کی جنس ہے۔ جو اس گائے عربی کا حکم ہے وہی گائے ہندی کا حکم ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہو، زکوٰۃ، آپ کے پاس بھینسیں ہیں اور آپ کے پاس گائے موجود ہے، تو پھر حکم کیا ہے؟ جب زکوٰۃ آپ نکال لیے جانوروں کی تو بھینسیں کس کے ساتھ ملائیں گی؟ بولیے بولیے یا اللہ کے بندو، یہ بھینس کی اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو کچھ گائے ہیں کچھ بھینس ہے۔ اب آپ بھینس کو بکریوں کے ساتھ ملائیں گے یا گائے کے ساتھ ملائیں گے؟ گائے کے ساتھ ملائیں گے نا، تو پتہ چلا کہ جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے۔ تو پھر زکوٰۃ میں جب ایک حکم ہے تو قربانی میں بھی
ایک ہی حکم ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ان کو یہ فتاوی جات دکھائیں، فتاوی ثنائیہ، فتاوی ستاریہ، فتاوی نظیریہ، نزل الابرار، یہ ان کے گرو، ان کے جو وڈیرے ہیں، جس طرح ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس طرح ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس طرح ہمارے اس پے کے عالم ہیں، یہ بھی ان کے اسی پے کے عالم ہیں، ان کو یہ دکھائیں۔ امید ہے کہ بولتی بند ہو جائے گی، نہ ہو تو کم از کم آپ کو تسلی ہو جائے گی، جو اپنوں کی نہیں مانتا وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ تو میں بات کو ختم کرنے والا ہوں، میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لیتا۔ دیکھیے ایک سوال میرے پاس آتا ہے، یہ چودھری محمد شہباز صاحب میرے بھائی یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، ایک مسئلہ پوچھا تھا تو میں ان کو پھر فون نہ کر سکا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں، کیونکہ مہنگائی ہے۔ اب ایک بکرا ملتا ہے 80,000 روپے کا، 1,00,000 روپے کا، اور ایک کٹا یا بچڑا وہ بھی 80,000 کا ملتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ 1,00,000 کا ملتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جنہوں نے بکرے کو پالا ہے یا انہوں نے ابھی خریدا ہے، خریدنے کے بعد ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اگر بکرا ذبح کروں گا تو ایک کی قربانی ہوگی، اور اگر اس کو بیچ کر اس سے میں کٹا یا بچڑا لوں گا تو 7 قربانیاں ہو جائیں گی۔ اب خریدنے کے بعد یا پالنے کے بعد آیا کہ اس جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے یا؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں اور اس معاملے میں پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے ایک بندہ وہ ہے جو غریب ہے، جس پر قربانی واجب ہی نہیں، یعنی جو صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر سکتا بلکہ صدقہ لیتا ہے، جس پر صدقہ فطر ہی واجب نہیں، اگر وہ جانور بمشکل خرید لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے اب وہ بندہ اس جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے خود اپنے اوپر قربانی کو لازم کیا، معین کیا اس جانور کو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر وہ بیچتا ہے بالفرض تو اس کی جو قیمت ہے بالکل کچھ بچا کر اپنے خرچ میں نہیں لا سکتا، بالکل ناجائز، حرام ہے۔ تو لہذا اب مسئلہ یوں سمجھیں کہ جو فقیر ہے وہ جانور خریدنے کے بعد اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، جو غریب آدمی ہے، اور جس پر صدقہ فطر واجب ہے، جو صدقہ فطر دیتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر وہ خریدتا ہے تو جانور خریدنے سے قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ قربانی والے دن طلوع صبح صادق سے قربانی واجب ہوتی ہے اس بندے پر جو مالدار ہے، جو صاحب استطاعت ہے۔ اگر اس نے جانور خریدا ہے، اگر وہ چاہتا ہے بکرا بیچ کر میں اس سے کٹا یا بچڑا لیتا ہوں تاکہ 7 افراد کی قربانی ہو جائے، شریعت کہتی ہے جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے، مگر اس بکرے کے پیسوں سے 1 روپیہ بھی بچے، مثلا 5,000 بچ گیا ہے، 10 بچ گیا ہے، اور بچڑا بھی آ گیا، پیسے بھی بچ گئے ہیں۔ اب یہ جو مالدار بندہ ہے اس کے حکم یہ ہے کہ وہ 10,000 اپنے کھاتے میں استعمال نہ کرے بلکہ صدقہ کرے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ کیا کر دے؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ، کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے، یعنی جانور چینج کر سکتا ہے مگر اس سے کچھ پیسے بچا کر اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بلکہ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، یا مدرسے میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، وہ صدقہ دے دے، اور پھر اس کو فائدہ، یہ بینیفٹ یہ ملے گا، پہلے 1 کی قربانی ہو رہی تھی، اب بولو تو صحیح یار، اب 7 کی، یہ تھوڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے کہ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، یقین جانیے مہنگائی کا دور ہے، تو جو پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، جانور خریدے نہیں، ہاں خریدا تو درکنار ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی مہنگائی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو غریب ہے نا، اس کے لیے حضور سہارا بیٹھے جو ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ روح البیان کے اندر موجود ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قربانی نہیں کر سکتا، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، صدقات کا مستحق ہے، وہ
عید والے دن عید کی نماز کے بعد ایک کام کر لے. کون سا؟ 4 رکعت نماز نفل پڑھے. کتنی؟ بولیے تو صحیح یار. 4 رکعت نماز نفل پڑھے. اور پڑھے کیسے؟ فرمایا سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ کوثر پڑھ لے. 11 دفعہ سورۃ کوثر، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لے. 4 رکعت اسی طرح پڑھے تو فرمایا سلام بعد میں پھیرے گا، اللہ 1-2 قربانی نہیں 60 قربانیوں کا ثواب عطا فرما دے گا. 60، 1-2 نہیں 60 قربانیوں کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ اتنی عظمت ہے. یعنی حضور نے یہ ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں. یقیناً جو حضور نے حکم فرما دیا ہے وہ برحق ہے. جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو وہ خندہ پیشانی رکھا کریں جب غریب آتے ہیں، اور جو گوشت کی تقسیم ہے اس کے لحاظ سے بھی ذرا خیال کیا جائے. جہاں دینا ہے تو کم از کم اس گھر کے افراد کو بھی دیکھا جائے کہ 4 بوٹیوں سے ان کا گزارا ہوگا بھی صحیح. کم از کم 1 ہانڈی کا گوشت وہ تو بھیجنا چاہیے نا. اور اگر 4 بوٹیاں دینی ان میں 3 اوجڑے کی ہوں اور 1 ہڈی ہو اور 1 گوشت کا ٹکڑا ہو تو یہ تو کنجوسی والی سخاوت ہے نا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی سخاوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اوجڑی کے بارے میں ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس کو الگ ہی رکھیں بہتر ہے. تو باقی گوشت کی جو تقسیم ہے وہ 3 لحاظ سے فرمایا 1 حصہ اپنے لیے اور 1 دوست احباب کے لیے اور 1 حصہ غرباء کے لیے. اور غریب جب آئے تو کم از کم اگر نہیں دے سکتے تو ماتھے پر بال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں جس طرح امیر کے حقوق ہیں غریب کے بھی حقوق ہیں. جو دینے والا ہاتھ ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ نے عزت دی ہے تو اس عزت کو عزت والے معنوں میں ہی رکھنا